الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد بسم الله الرحمن الرحیم باب فی التسمیۃ علی الوضوء۔ مصنف رحمہ نے وضو کے ابتدا میں بسم اللہ پڑھنے کا حکم ذکر فرمایا۔ اس باب میں ایک حدیث مصنف ذکر کر رہے ہیں، لا صلاۃ لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ، اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ وضو کے بغیر نماز نہیں ہے اور اللہ کے نام کے بغیر وضو نہیں ہوتا۔ بظاہر اس سے وضو کے لیے تسمیہ کے وجوب کا پتہ چلتا ہے، اور یہی قول ظاہریہ کا اور امام احمد بن حنبل کے تھے، اگرچہ ائمہ ثلاثہ اس کے وجوب کے قائل نہیں ہیں۔ اب ائمہ ثلاثہ اور جمہور اس کا کیا جواب دیتے ہیں؟ ایک جواب تو یہ ہے کہ علامہ ابن العربی رحمہ اللہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے نقل فرماتے ہیں کہ لم یصح فی ھذا الباب شیء۔ امام احمد بن حنبل فرما رہے تھے کہ تسمیہ عند الوضوء کے متعلق کوئی روایت صحیح نہیں ہے۔ خود امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اور پھر خاص طور پر یہ جو روایت یہاں ذکر ہوا ہے تو اس میں ایک راوی ہے یعقوب بن سلمہ، اور یہ ضعیف ہے۔ یہ نقل کر رہا ہے اپنے والد سے، تو یعقوب بن سلمہ کا اپنے والد سے سماع حدیث ثابت نہیں ہے۔ پھر اس کے والد کا سلمہ کا حضرت ابو ہریرہ سے بھی سماع ثابت نہیں ہے، تو لہٰذا یہ روایت ضعیف بھی ہے اور منقطع بھی ہے۔ سمجھ میں بات آئی؟ ایک جواب تو جمہور کی طرف سے یہ دیا گیا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہاں نفی سے مراد نفی کمال ہے، لا وضوء کاملا، یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرے وضو کامل ہو تو پھر اس صورت میں بسم اللہ بھی پڑھ لیں، کیونکہ اس بات میں روایتیں متعارض ہیں۔ جب تک یہ معنی نہیں کریں گے تو ساری روایتوں کو تطبیق دینا ممکن نہیں ہے۔ یہ بات سمجھ میں آئی؟ اور اسی طرح ابن سید الناس ترمذی کی شرح میں وہ ذکر کر رہا ہے کہ ایک روایت میں اس کی تصریح بھی ہے کہ لا وضوء کاملا، لا وضوء کاملا لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ، تو لہٰذا ایک روایت میں کاملا کا تصریح موجود ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اور ایک جواب مصنف رحمہ نے بھی ذکر کیا کہ مصنف کے امام مالک رحمہ اللہ کے استاد ربیعۃ الرائی اس روایت کا تشریح کر رہا ہے کہ اس سے مراد نیت ہے۔ ایک آدمی وضو کر رہا ہے لیکن نیت نہ ہو تو اس کے وضو نہیں ہوں گے، اگرچہ احناف کے یہاں وضو کے لیے نیت شرط نہیں ہے، کیونکہ پانی خود مطہر بنفسہ ہی ہے۔ ہاں البتہ تیمم کے لیے نیت شرط ہے، کیونکہ مٹی جو ہے وہ مطہر بنفسہ ہی نہیں ہے، اور پانی خود مطہر بنفسہ ہی ہے۔ آپ نیت کریں یا نہ کریں، دونوں صورتوں میں اس سے طہارت حاصل ہو جائیں گے۔ بہرحال باب فی الرجل یدخل یدہ فی الاناء قبل ان یغسلها، اس بات میں مصنف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ایک آدمی سو کر اٹھتا ہے، اس کے بعد اپنے ہاتھ کو دھونے سے پہلے برتن میں نہ ڈالیں، اور اگر اس نے اپنے برتن میں کسی برتن میں ہاتھ ڈال لیے تو اس کا حکم کیا ہوگا؟ روایت جو یہاں ذکر کر رہا ہے حضرت ابو ہریرہ کے، فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قام احدکم من اللیل ولا یغمس یدہ فی الاناء حتی یغسلها 3 مرات، تم میں سے رات کو اگر کوئی نیند سے بیدار ہو جاتا ہے تو اپنے ہاتھ کو برتن میں نہ ڈالیں جب تک 3 دفعہ اس کو نہ دھوئیں، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدَهُ،
اس لیے اس کو یہ پتہ نہیں کہ اس کے ہاتھ نیند کی حالت میں کہاں کہاں لگے تھے۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہاں ایک بات کو یہ سمجھ لیں کہ یہ جو نہیں ہے یہ نہیں تحریم کے لیے ہے یا یہ نہیں جو ہے تنزیہ کے لیے۔ جمہور اور ان میں سے ائمہ ثلاثہ بھی ہے، یہ فرماتے ہیں کہ یہ نہی جو ہے تنزیہ کے لیے۔ نہی کس کے لیے؟ تنزیہ کے لیے۔ اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اور داؤد ظاہری اور حضرت حسن بصری یہ فرماتے ہیں کہ نوم اللیل کے لیے یہ تحریم کے لیے۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ ایک بات تو یہ سمجھ لیں کہ جمہور کے مسلک کے مطابق یہ نہی تنزیہ کے لیے ہے، امام احمد اور ظاہریہ کے مسلک کے مطابق یہ تحریم کے لیے۔ سمجھ آئی بات؟ دوسری بات یہاں پہ یہ سمجھ لیں کہ اگر کوئی ہاتھ جو ہے دھونے سے پہلے کسی برتن میں ہاتھ ڈالتا ہے، کیا وہ نجس ہوگا وہ پانی یا نجس نہیں ہوگا؟ جو نہیں تنزیہ کے لیے کہتے ہیں جمہور، ان کے یہاں یہ پانی یا اس میں جو چیز ہے وہ نجس ہے، وہ برتن بھی نجس نہیں ہوگا۔ اور جو تحریم کے لیے مانتے ہیں ان کے یہاں پھر یہ پانی اور یا وہ برتن نجس ہو جائیں گے۔ سمجھ میں بات آئی؟ تو بہرحال تو پھر یہ سمجھ لیں کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ یا اسحاق ابن راہوے ہیں یا حسن بصری ہے، محمد ابن جریر طبری ہے، یہ حضرات فرماتے ہیں کہ وہ چیز نجس ہوں گے جو برتن میں ہے، لیکن یہ شرط جو ہے نوم اللیل کے لیے، نوم النہار کے لیے نہیں، کیونکہ نوم النہار جو ہے اور وہ مختصر ہوتا ہے، اس میں اتنی گہرائی نہیں ہوتی ہے، تو اس وجہ سے اس کے لیے یہ حکم نہیں ہے۔ اب تیسری بات یہاں پہ یہ سمجھ لیں کہ سبب نہیں کیا ہے۔ سبب جمہور کا مسلک یہ ہے کہ سبب نہیں جو ہے احتمال نجاست ہے۔ کیا ہے؟ احتمال نجاست ہے، اور اس میں حضور نے یہی فرمایا کہ لا یدری این باتت یدہ۔ سمجھ میں بات آئی؟ امام شافعی رحمہ اللہ سے صراحتاً یہ منقول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ عرب کے سرزمین جو ہے میں عام طور پر یہ رواج تھا، وہاں پہ استنجا بالاحجار کرتے تھے لوگ۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ بلاد حارہ ہے، گرم علاقے۔ اب استنجا بالاحجار کر کے پھر آدمی جب سوتا ہے تو ظاہری بات ہے تو پھر موضع استنجا میں اگر پسینہ آ گیا تو اس سے پھر نجاست کا اثر ظاہر ہو جاتا ہے۔ کامل طہارت تو پانی سے حاصل ہوگا نا۔ اب آدمی اگر سو جائیں، خاص طور پر رات کے نیند ہو، تو اس میں چونکہ طوالت ہوتا ہے، اس میں یہ اندیشہ رہتا ہے کہ اس کے ہاتھ ایسے جگہوں تک پہنچ گیا ہو جہاں نجاست کا اثر لگا ہے، تو لہٰذا احتمال نجاست کی وجہ سے یہ حکم دیا گیا ہے۔ یہ فرماتے ہیں امام شافعی، اور جمہور کا رائے یہی ہے۔ دوسرا رائے یہ ہے کہ یہ حکم ابو الولید الباجی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حکم تنزیہ کے لیے۔ یہ حکم کس کے لیے؟ تنزیہ کے لیے بس۔ یہ کیونکہ جب آدمی سوتا ہے تو مختلف جسم کے حصوں میں ہاتھ جاتا ہے غیر اختیاری طور پر، اور ان میں سے وہ جگہ بھی ہوں گے جیسے بغل کے نیچے ہے جہاں پسینہ جمع ہو جاتے ہیں، جہاں میل کچیل جمع ہو جاتے ہیں، تو لہٰذا اس کے اثر ہاتھ میں بھی آ سکتے ہیں، لہٰذا تنزیہ کے لیے۔ تیسرا یہ ہے کہ ابن دقیق العید رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حکم تعبدی ہے۔ کیا ہے؟ بہرحال تو یہاں پہ یہی فرمایا کہ لا یدری این باتت یدہ۔ اگلی روایت بھی حضرت ابو ہریرہ کا ہی ہے
یعنی بهذا الحدیث وقال مرتين او ثلاثا ولم يذكر ابا رزين. اس میں ایک بات تو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ماقبل روایت میں حتی یغسلها ثلاث مرات تصریح ہے اور اس میں مرتين او ثلاثا ذکر ہے، اور اسی طرح راوی ابو رزین کا ذکر بھی اس میں نہیں ہے، کیونکہ ماقبل روایت میں عن العامش عن ابی رزین و ابی صالح، عامش سے نقل کرنے والے دو تھے، ایک ابو رزین ہے ایک ابو صالح ہے، اور اس دوسرے روایت میں ابو رزین کا ذکر نہیں ہے، اس دو فرق کے لیے اس کو ذکر کیا. چلیے ہاں وبه قال حدثنا احمد بن عبد بن سالم ومحمد بن سلمة المهدي قال حدثنا ابن وهب عن معاوية بن صالح عن ابي مريم قال سمعت ابا هريرة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يدخل يده في الاناء حتى يغسلها 3 مرات فان احدكم لا يدري اين باتت يده او اين كانت تعود يده. چلیے آگے جائیں. ہاں باب صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي. اچھا یہاں پہ یہ باب ہے، باب صفت وضوء النبی ہے. ایک بات ماقبل یہ بھی سمجھ لیں کہ باب فی التسمیہ عن الوضوء میں یہاں جو روایت ذکر کیا یہ تو امام احمد اور ظاہریہ کا مستدل ہے، باقی جمہور جو عدم وجوب کے قائل ہیں ان کے پاس کیا دلائل ہیں؟ سمجھ آئی بات؟ تو ان کے پاس دلیل، پہلا دلیل یہ ہے کہ من توضع، حدیث میں آتا ہے وذکر اسم اللہ علیہ فإنہ طہور لجمیع بدنہ، ومن توضع ولم يذكر اسم الله عليه كان طهورا لأعضاء وضوئه. حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی بسم اللہ پڑھ کے وضو کرے گا تو سارے جسم پاک ہو جائیں گے، اور اگر بغیر بسم اللہ کے وضو کر لیں تو اعضاء وضو صاف ہو جائیں گے. اسے بھی عدم وضو کی طرف اشارہ فرمایا، طہارت حاصل ہو جائیں گے. بات سمجھ میں آئی نا؟ اور اسی طرح احناف یہ فرماتے ہیں کہ لا تتم صلاۃ احدکم حتی یسبغ الوضوء. حدیث میں آتا ہے کہ تمہارے وضو مکمل نہیں ہوتا جب تک تم کامل طور پر وضو نہیں کرو گے، کما امرہ اللہ تعالی، اس طرح وضو نہیں کرو گے جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے. کما امر اللہ سے مراد امام بہقی فرماتے ہیں وہ آیت وضو مراد ہے، یعنی جس طرح آیت وضو میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ ہاتھ دھونا ہے اور چہرہ دھونا ہے، مسح کرنا ہے اور پاؤں دھونا ہے، اس طرح وضو نہیں کرو گے. تو وہاں پہ بسم اللہ کا ذکر نہیں ہے. جب بسم اللہ کا ذکر نہیں ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ واجبہ نہیں ہے. بات سمجھ میں آئی؟ تو بہرحال یہاں سے باب صفت وضوء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کتاب الطہارت کے سب سے طویل باب ہے. مصنف علیہ رحمہ کا عادت شریفہ یہ ہے کہ جتنے بھی عبادات ہیں ان کے احکام کو ذکر کرنے کے بعد پھر خاص طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عبادت کے طریقے کو الگ سے ذکر فرمائیں گے. مثلا وضو کے احکام ذکر و متفرق، اب یہاں سے حضور کے وضو کی کیفیت جو صحابہ کرام نے بتایا ہے ان کا ذکر کریں گے. اسی طرح کتاب الصلاۃ ہے، ان کے احکام ذکر کریں گے. ذکر کرنے کے بعد باب صفت صلاۃ النبی ہے. اسی طرح کتاب الصلاۃ سے پہلے جو ہے اوقات ہیں، اوقات نماز، تو مختلف ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر تمام اوقات کا الگ الگ ابواب قائم کریں گے اوقات کے. پھر آخر میں یہی ذکر کریں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ادا کرنے کے ان 5 اوقات میں مستحب طریقہ حضور کے معمول کیا تھے، اس کے الگ باب. اسی طرح کتاب الحج ہے، کتاب الزکوٰۃ ہے، وہ سب کا یہ لکھے. اسی طرح آخر میں باب اس طرح قائم فرما رہے ہیں.
تو کتاب الطہارت کا یہ سب سے طویل باب ہے، اس میں 9 صحابہ کرام سے مرویات نقل فرما رہے ہیں، سب سے پہلے حضرت عثمان کے، پھر حضرت علی کے، اور اسی طرح مختلف صحابہ کرام سے، پھر ایک ایک سے مختلف روایتوں کو ذکر کر رہا ہے، ایک ایک سے، ایک نہیں بلکہ کئی روایتیں جو ہیں پھر ذکر فرما رہے ہیں۔ یہاں پہ آپ دیکھیں، پہلے دیکھیں تو پہلے روایت حضرت علی رضی اللہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے، عمران ابن عفان کہتا ہے جو حضرت عثمان کے آزاد کردہ غلام تھے، رأیت عثمان ابن عفان توضأ فأفرغ علی یدیہ ثلاثا، حضرت عثمان نے وضو فرمائی، فأفرغ علی یدیہ، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دونوں ہاتھوں کو ایک ساتھ دھویا، یہ دونوں ہاتھوں پہ پانی ڈالا۔ لیکن دوسرے روایت میں تصریح ہے تو دائیں ہاتھ کو پہلے دھویا اور پھر بائیں ہاتھ بعد میں دھویا، سمجھ میں بات آئی؟ تو بہرحال علی یدیہ فغسلہما، دونوں کو ہاتھوں کو دھویا۔ یہ یاد رکھیں ابتدائی وضو میں دونوں ہاتھ کو رسغین تک دھونا، یہ جمہور کے مسلک کے مطابق مسنون ہے، کیا ہے؟ البتہ ظاہریہ اس کے وجوب کے قائل ہیں، اور محدثین فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فعلی روایتوں میں تو یہ مذکور ہے کہ حضور نے دونوں ہاتھوں کو رسغین تک دھویا چہرے سے پہلے، لیکن قولی روایت میں اس کا ذکر نہیں ہے۔ ہاں البتہ ہاتھ دھونے کا جو قولی روایت ہے وہ ماقبل ہے، جو آپ نے دیکھا وہ نیند سے بیداری کے بعد۔ جو کام کر رہے ہیں ان کو بتا رہے ہو، ٹھیک ہے ابھی آ جائیں گے۔ بات سمجھ میں آئی؟ یعنی اس وقت جس وقت نیند سے بیدار ہونے کے بعد ہاتھ دھونے کا حکم تو قولی روایت میں اوپر گزر گیا نا، لیکن نماز یہ وضو کے ابتدا میں ہاتھ دھونا فعلی روایتوں میں تو موجود ہے، یہاں پہ سب میں ذکر ہوگا لیکن قولی میں نہیں۔ ایک بات، پھر آگے جائیں، ثم تمضمض واستنثر، پھر مضمضہ و استنشاق کی۔ تمضمضہ، مضمضہ کہتے ہیں ادخال الماء فی الفم، اور استنثار کہتے ہیں یہ استنشاق کے مقابل ہے۔ استنشاق کو کہتے ہیں ادخال الماء فی الانف، اور استنثار کہتے ہیں استخراج الماء من الانف۔ اور باقی رہ گئی یہ بات کہ مضمضہ اور استنشاق کے لیے امام ترمذی نے 2 باب قائم کی، ایک ان دونوں کے حکم کے لیے اور دوسرا جو ہے پھر ان دونوں کے بیان کیفیت کے لیے کہ مضمضہ و استنشاق کیسے کیا جائے۔ حکم میں تو آپ کو پتہ ہے، پہلے بھی کئی دفعہ ذکر ہو چکا ہے کہ مضمضہ و استنشاق کا حکم کیا ہے وضو اور غسل میں۔ احناف کا مسلک یہ ہے کہ وضو میں یہ مسنون ہے اور غسل میں جو ہے یہ فرض ہے۔ سمجھ آئی بات؟ اور امام مالک اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں دونوں میں مسنون ہے، اور امام احمد بن حنبل اور ظاہری کے یہاں دونوں میں واجب ہے۔ یہ تو حکم ہے، البتہ پھر کیفیت میں بھی اختلاف ہے۔ تو مضمضہ استنشاق کیسے کیا جائے، وصلاً ہوں گے یا فصلاً ہوں گے؟ اور اگر وصلاً و فصلاً ہو تو پھر ماء جدید کے ساتھ ہوں گے یا وہ پہلے والے پانی کے ساتھ ہیں؟ یہ مختلف صورتیں ہیں۔ احناف اور مالکیہ کے یہاں فصل اولا ہے، کیا ہے؟ یعنی 3 دفعہ پانی مضمضہ کے لے لیں اور پھر 3 دفعہ پانی جو ہے استنشاق کے لے لیں۔ سمجھ آئی بات؟ اجتماعی قربانی میں سب جو بندے کام کرتے ہیں، کوئی نہیں ہے اجتماعی والے یہاں، سارے انفرادی والے ہیں۔ ہاں بھائی ہے کوئی؟ ہاں ابھی آ جائیں گے، صحیح ہے۔ یہ بات سمجھ میں آئی؟ ایک تو یہ بتا رہے ہیں، ایک تو یہ بتا رہے ہیں کہ مضمضہ اور استنشاق جو ہے احناف اور مالکیہ کے یہاں افضل طریقہ فصل ہے بست غرفات، یعنی 3 دفعہ پانی لے آپ مضمضہ کے لیے، 3 استنشاق کے لیے۔
اور شوافع اور حنابلہ کے مسلک کے مطابق وصل جو ہے یہ افضل ہے. پھر امام نووی رحمہ اللہ وصل کے مختلف صورت شوافع کا نقل فرما رہے ہیں. الوصل بثلاث غرفات، یعنی ایک دفعہ پانی لیے اور اسی سے پہلے مزمزہ کی اور پھر استنشاق، پھر دوسرا دفعہ پانی لی اسی سے دونوں، پھر تیسرا دفعہ پانی لی اور اسی سے مزمزہ بھی کیا، استنشاق بھی کی. اور دوسرا ہے کہ الوصل بغرفۃ واحدۃ، یعنی ایک ہی دفعہ پانی لیا، اس سے پہلے کچھ ایسے سے جو ہے مزمزہ استنشاق کی، پھر جو اس سے بچا ہوا تھا اس سے پھر دوسرا دفعہ کی اور پھر وہ تیسرا، وہ ایک ہی غرفہ سے. احناف کے یہاں یہ دونوں فصل بھی اور وصل بھی دونوں جائز ہیں. البتہ ہمارے یہاں وہ صورت جائز نہیں ہے جس میں استعمال ماء، یعنی مائع مستعمل جو ہے وہ استعمال کرنا لازم آ رہا ہو. سمجھ نہیں آئی بات؟ جو صورت جس میں مائع مستعمل کا استعمال کرنا لازم آتا ہے وہ صورت پھر صحیح نہیں ہے. وغسل وجهه ثلاثا، پھر چہرے کو 3 دفعہ دھویا. وغسل وجهه ثلاثا، چہرے کو 3 دفعہ دھویا. چہرے کے حدود متعین کر دیے، تو ایک کان کے اسے دوسرے کان کے حصے تک اور مقدمہ ناصیہ سے جو چہرے کے انتہا ہے وہاں سے لے کر چوٹی تک، تو یہ چاروں طرف. تو ثم غسل، اچھا پھر فرما رہے ہیں وغسل یدہ الیمنی الی المرفق ثلاثا، پھر ہاتھ کو دھویا مرفقین تک، کونیوں تک. اور یہ وہ آج چونکہ فرائض میں شامل ہے، یہ بات سمجھ میں آئی نا. اب مرفق جو ہے اس میں شامل ہے یا نہیں ہے، تو یہ یاد رکھیں. اور غائے 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک غایۃ الاسقاط کہتے ہیں، دوسرا غایۃ الامتداد کہتے ہیں. غائے کتنے قسم پر ہیں؟ ایک غائے اسقاط، دوسرا غائے امتداد. غائے اسقاط کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد والے کو ساخت کرنے کے لیے ہوتا ہے. غائے امتداد یہ ہے کہ حکم کو کھینچ کر لے جانے کے لیے. اب غایہ مغیہ میں شامل ہے یا نہیں ہے حکم میں، سمجھ آئی بات؟ تو پھر اس کے لیے حکم یہی ہے کہ اگر غایہ جو ہے وہ مغایہ کے جنس میں سے ہو تو پھر یہ غایہ اسقاط ہوگا اور حکم میں وہ بھی شامل ہوگا. کیونکہ فاصلو یہ جو وائدی کو میرا المرافق کہا نا، اگر المرافق نہ کہتے ہیں تو پھر ہاتھ کا اطلاق تو گردن وہ کیا ہے کندھے تک ہے، تو سب کا دھونا پھر لازم ہو جاتا. تو انتہا کا بتا دیا، اس وجہ سے اس کو غایہ اسقاط کہتے ہیں کہ مرفقین سے بعد جو ہے حکم کو ساخت کر دیا، غسل سے نکال دیا. تو اس صورت میں پھر مرفقین جو ہے حکم میں شامل ہوگا. دوسرا ہوتا ہے غایہ امتداد. غایہ امتداد وہ ہوتا ہے کہ غایہ مغایہ کے جنس میں سے نہیں ہوتا، جسے ثم اتموا الصیام الی اللیل. دیکھو لیل جو ہے یہ ان کے جنس میں سے نہیں ہے، بات سمجھ میں آئی نا. تو لہٰذا روزے کو آپ مکمل کریں الی اللیل، رات تک. رات الگ ہوتا ہے، دن الگ ہوتا ہے. تو اس وجہ سے وہاں اس کو غایہ امتداد کہتے ہیں کہ لہٰذا یہ حکم جو ہے صبح سے شروع ہوگا کہاں تک؟ رات کے داخل ہونے تک. اس کو غایہ امتداد کہتے ہیں. تو الی اللیل میں یہاں غایہ جو ہے مغایہ میں شامل نہیں ہے، تو رات کا روزہ نہیں ہوتا. بہرحال پھر آگے فرمایا ثم تمضمض وغسل یدہ الیسریٰ الی المرفق ثلاثا ثم الیسریٰ مثل ذلک ثم مسح رأسہ، پھر سر کے مسح کیے. پھر یہاں سر کے مسح میں کچھ باتیں ہیں. ایک بات تو یہ سمجھ لیں کہ سر کے مسح کے متعلق مقدار مفروض کیا ہے. علامہ عینی رحمہ اللہ نے 13 اقوال نقل کیے، لیکن یہاں چونکہ ائمہ 4 کے اقوال نقل کریں گے تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ مقدار الناسیہ قدر 3 اصابع من ای جانب. لیکن مستحب طریقہ یہی ہے کہ چہرے کے جانب ہو. سمجھ آئی بات؟
سمجھ میں بات آئی؟ اور استیاب ہمارے یہاں پھر یہ مسنون ہے، پھر واپس لانا یہ مستحب ہے۔ سمجھ میں بات آئی؟ امام شافعی رحمہ اللہ اس کے بالعکس وہ فرماتے ہیں کہ مقدار ما یطلق علیہ المسح، اور چاہے وہ ایک بعض روایت میں آتا ہے کہ مقدار شعرتین، یا بعض میں آتا ہے کہ ثلاث شعرات، کم از کم 3 بال تک بھی ہو جائیں مسح تو فرضیت ساقط ہو جائیں گے۔ اور امام مالک اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ استیعاب کے وجوب کے قائل ہے، اس کے استیعاب کے وجوب کے قائل ہے۔ بہرحال تو احناف کا ایک دلیل تو وہ ہے حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وَمَسَحَ مُقَدِّمَ رَأْسِهِ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے اگلے حصے کا مسح فرمایا۔ اور ایک وہ آیت ہے وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ، یہاں بات تبریز کے لیے، اے بعض رؤوسکم، سمجھ میں بات آئی؟ دوسری بات یہاں پہ یہ سمجھ لیں کہ کیا مسح راس کے بھی تسلیس مستحب اور مسنون ہے یا نہیں ہے؟ تسلیس، بات سمجھ میں آئی نا؟ یہاں پہ یہ یاد رکھیں کہ ائمہ ثلاثہ تسلیس کے قائل نہیں ہیں، مسح ایک دفعہ ہوگا، باقی اعضاء کو تو 3 دفعہ دو، ورنہ مستحب اور مسنون ہے۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ تسلیس کے قائل ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ تسلیس مستحب ہے۔ اور بعض روایتوں میں آتا ہے توضع ثلاثاً ثلاثاً، حضور نے تمام اعضاء کو 3 دفعہ دھویا، تو توضع کا اطلاق سب پر ہوتا ہے، مسح پر، وضو پر، سمجھیں گے بات؟ اور حضرت عثمان کے بعض روایتوں میں مسح راس کا 3 دفعہ ذکر آیا ہے، ان سے بھی استدلال کرتے ہیں، مصنف آگے اس کا جواب ذکر کر رہا ہے۔ تیسری بات یہاں پہ یہ ہے کہ تجدید ماء، مسح راس کے لیے نئے سے پانی لینے کا حکم کیا ہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ احناف کے یہاں نئے پانی لینا یہ مسنون عمل ہے، کوئی واجب اور فرض نہیں ہے، لیکن امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ وجوب کے قائل ہیں کہ نئے پانی لینا کیا ہے؟ واجب ہے۔ باقی رہ گئی یہ بات کہ مسح کی جو کیفیت ہے وہ کیسے ہوں گے۔ جمہور کا رائے یہ ہے کہ مسح کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ مقدمۃ الراس سے ابتدا کیا جائیں اور پیچھے لے جائیں اور پھر واپس لائے جائیں، تو استیعاب مسنون ہو گیا، اور پھر واپس لے آنا اعادہ یہ مستحب ہو جائیں گے۔ البتہ وقیع ابن جراح کا رائے یہ ہے کہ مسح کا مسنون طریقہ مؤخر الراس سے شروع ہوگا۔ آغاز کہاں سے ہوگا؟ مؤخر الراس سے۔ اور حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کا رائے یہ ہے کہ من وسط الراس ہے، یہ وہ فرماتے ہیں کہ اوپر سر کے بیچ سے نیچے کی طرف جو ہے مسح کیا جائے، یہ امام حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔ چلیے ہم تو آگے فرما رہے ہیں ثم غسل قدمه اليمنى ثلاثا ثم اليسرى مثل ذلك ثم قال رأيت، پھر یہ اس کے بعد حضرت عثمان نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا توضأ مثل وضوء هذا، جس طرح میں نے وضو کی اسی طرح وضو فرما رہے تھے۔ ثم قال من توضأ مثل وضوء هذا ثم صلى ركعتين، پھر حضور نے فرمایا میرے جیسے کوئی وضو کرے گا پھر 2 رکعت نماز پڑھے اس وضو کے بعد، لا يحدث فيهما نفسه، اس میں اپنے نفس کے ساتھ بات چیت نہیں کر رہا، غفر اللہ عز وجل لما تقدم من ذنبه، اللہ اس کے پہلے گناہوں کو معاف فرمائیں گے۔ آئی نا سمجھ میں؟ اب یہاں لا يحدث فيهما نفسه سے وساوس مراد ہے، خیالات مراد ہے، تو پھر یہ یاد رکھیں کہ وساوس 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک وساوس ہوتے ہیں اختیاری، دوسرا ہوتے ہیں غیر اختیاری۔ جمہور کا رائے یہ ہے کہ یہاں وساوس سے اختیاریہ مراد ہے، غیر اختیاری تو انسان کے طاقت میں نہیں ہے۔ دوسرے لوگ کہتے ہیں، بعض فرماتے ہیں کہ مطلق ہے، کیونکہ یہ تو ایک اضافی فضیلت کی بات ہے نا، اضافی فضیلت آپ کو اس وقت حاصل ہوں گے کہ کسی بھی طرح کے وساوس۔ پھر وسوسہ 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک ما یتعلق بالدنیا، دوسرا ما یتعلق بالآخرہ۔ تو بعض محدثین فرماتے ہیں کہ دونوں طرح کے وساوس نہ ہو، اور بعض فرماتے ہیں کہ نہیں ما یتعلق بالدنیا مراد ہے،
آخرت کا سوچتا ہے آدمی، قبر کا سوچتا ہے نماز میں، وہ مضمون نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نماز پڑھتا ہوں وَأُجَهِّزُ الْجَيْشَ فِي صَلَاتِي، میں نماز پڑھاتا ہوں اور پڑھتا ہوں، اور نماز میں جو ہے پورا مجاہدین کے تشکیلات کا خیالات بھی میرے ذہن میں آتا ہے، کیونکہ پورا دنیا میں جہاد کے قافلے بھیجنے ہیں، تو اب جب میں نماز میں کھڑا ہوتا ہوں تو لہٰذا وہ خیالات میرے، وہ بھی ایک ممدوح عمل تھے نا، ثواب کا کام تھے، تو اس لیے ایسے وساوس کا نفی نہیں کیا گیا۔ چلیے بھائی جلدی کریں، ہاں جو اوپر جن کو بلائیں جائیں آپ لوگ جو اجتماعی قربانی والے ہیں، ہاں چلیے آگے۔ قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا الضحاك بن مخلد قال حدثنا عبد الرحمن بن وردان قال حدثني ابو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثني حسران قال رايت عثمان بن عفان رضي الله عنه توسع فذكر نحوه ولم يذكر المسجد والاشاره، فقال فيه ومسح راسه ثلاث ثم غسل رجليه ثلاث ثم قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضا هكذا، وقال من توضا دون هكذا كفاه ولم يذكر امر الصلاه۔ اس پہلے والی روایت اور اس میں یہ فرق ہے، اور اس میں نماز کا ذکر نہیں ہے، جو 2 رکعت نماز بھی پڑھیں اور اس میں مساوی سنائیں تو اس کے گناہ معاف، یہ اس میں ذکر نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ کہ من توضا دون ھذا کفا، اس سے یہ اضافہ بھی ہے، اگر کوئی 3 دفعہ نہیں دھوتا ہے، اس سے کم دھوتا ہے تو پھر بھی کافی ہے۔ وفيه قال حدثنا محمد بن داود الاسكندراني وقال حدثنا زياد بن يونس قال حدثني سعيد بن زياد المؤذن عن عثمان بن عبد الرحمن التيمي قال سئل ابن ابي مليكه عن الوضوء فقال رايت عثمان بن عفان سئل عن الوضوء فدعا بماء فاتي بمیزات، میزات کہتے ہیں اس برتن کو جو ایک وضو کے پانی جو ہے اس میں آ سکتا ہے۔ پہلے تو وہ پانی جو ہے اپنے دائیں ہاتھ پہ ڈالا، دیکھو یہاں پہ اس سے یہ معلوم ہوا کہ پہلے دائیں ہاتھ کو دھویا، ثم ادخلها فی الماء، پھر ہاتھ دھو کے پھر ہاتھ جو ہے اور برتن میں ڈال کے پانی نکالا۔ فتمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا ثم غسل يده اليمنى ثلاثا وغسل يده اليسرى ثلاثا ثم ادخل يده فاخذ ماء فمسح براسه واذنيه فغسل بطونهما وظهورهما مرة واحدة ثم غسل رجليه ثم قال أين السائلون من الوضوء هكذا رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يتوضأ، اور یہ سب وضو کے طریقہ سکھانے کے بعد پھر فرمایا وہ سوال کرنے والا کہاں گیا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے اس طرح وضو کرتے ہوئے دیکھا، یعنی عملاً وضو کر کے دکھایا۔ قال ابو داود وحديث عثمان الصحاح كلها تدل على مسح الراس انه مرة، فانهم ذكر الوضوء ثلاثا وقالوا فيها ومسح راسه، لم يذكروا عددا كما ذكروا في غيره۔ مصنف یہ بتانا چاہتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی روایت، بعض روایتوں میں ومسح ثلاثا کا بھی آتا ہے، آگے روایت آتا ہے اس سے اگلے روایت میں قال رأيت عثمان ابن عفان غسل ذراعيه ثلاثا ومسح رأسه ثلاثا ومسح رأسه۔ تو مصنف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ حضرت عثمان کے زیادہ تر روایتوں میں مسح راس کو واحداً ذکر کیا گیا، ایک دفعہ۔ پھر اس پہ اشکال وارد ہو رہا تھا، حضرت عثمان کے کسی بھی روایت میں تو واحد کا ذکر نہیں ہے، بلکہ ومسح رأسه ہے، اس میں نہ 3 کا ذکر ہے نہ 1 کے۔ تو مصنف اس کا جواب ذکر کر رہا ہے کہ باقی اعضاء وضو کا 3 دفعہ دھونے کا ذکر تو ہے نا اس میں، جب مسح راس کا نوبت آیا تو وہاں پہ کیا فرمائے ومسح راسہ، وہاں تسلیس کا ذکر نہیں کیا، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہاں تسلیس نہیں ہے۔ اگر مسح راس میں بھی تسلیس ہوتے تو اس کو بھی ذکر کر لیتے ہیں، تو لہٰذا جن روایتوں میں واحد کا ذکر ہے یا جن روایتوں میں نفس و مسح راسہ ہے اس میں نہ ثلاثن ہے نہ واحدن ہے، تو وہ بھی واحد پر دلالت کر رہا ہے، کیونکہ باقی اعضاء کا 3 دفعہ ذکر کر رہا ہے اور مسح راس کے لیے کوئی عدد ذکر نہیں کر رہا، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ ایک ہی مراد ہے۔ دیکھو یہاں مصنف فرما رہے ہیں قال ابو داؤد احادیث عثمان الصحاح، حضرت عثمان کے صحیح روایتوں میں
سب کے سب یہ دلالت کر رہے ہیں کہ علامہ مسح راس انہ مرہ، مسح راس ایک دفعہ ہے. فإنهم ذکر الوضوء ثلاثہ، اس لیے کہ انہوں نے وضو کو 3 دفعہ ذکر کیا. وقالوا فيها ومسح راسه، جب مسح راس کا نوبت آیا وہاں تثلیث ذکر نہیں کیا، بس یہ کہا ومسح راسه. لم يذكروا عددا، وہاں پہ عدد ذکر نہیں کیا. کما ذکروا فی غیری، جس طرح روات میں باقی میں 3 دفعہ تثلیث کا ذکر کیا. اگر مسح راس میں تثلیث ہوتا تو یہاں پہ بھی ذکر ہوتا. آگے جائے جلدی کرے. ہاں الى آخر السند. اب تو سارے سند پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اور بس شروع والے پڑھے عن ابراہیم ابن موسیٰ الى آخر السند عن ابی علقمۃ ان عثمان دعا بماء، تاکہ ٹائم بچ جائے. کوائن رسغین مراد ہے، یعنی قال ثم مضمض واستنشق ثلاثا وذكر الوضوء ثلاثا، وضو 3 دفعہ ذکر کیا گیا. ومسح براسه ثم غسل رجليه، دیکھو ومسح براسه سر کا مسح کیا، اس میں بھی تثلیث نہیں ہے. ثم غسل رجليه، پھر پاؤں کو دھویا. وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مثل ما رأيتموني توضأت، جیسے میں نے وضو کر کے دکھایا نا اسی طرح میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے ہوئے دیکھا. ثم ساق نحو حدیث الزہری واتم، اسی طرح نقل کیا جس طرح امام زہری کی روایت جو اوپر ذکر ہوا. وبه قال حدثنا خالد بن عبد الله الى اخر السند عن شقيق بن سلمة قال رايت عثمان بن عفان غسل ذراعيه ثلاثا ومسح راسه ثلاثا ثم قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل هذا. قال ابو داود رواه وكيع عن اسرائيل قال توضأ ثلاثا. قال اب یہاں پہ دیکھیں اس روایت میں مسح راس کا ثلاثاً آیا، اور اس کے جواب امام ابو داؤد نے پہلے ذکر کر دی کہ صحیح روایتوں میں تثلیث کا ذکر نہیں ہے بلکہ 1 دفعہ کا ذکر ہے. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا ابو عمارة عن خالد بن عبد عن عبد خير قال اتانا علي وقد صلى فرعبته. اب یہاں سے دیکھیں اتنی روایتوں میں حضرت عثمان کے وضو کی کیفیت، جو حضور کے وضو کی کیفیت وہ بیان کر رہے تھے، اس کو ذکر فرمایا. اب مسندات علی رضی اللہ عنہ کا ذکر فرما رہے ہیں. حضرت علی نے حضور کے وضو کی کیفیت جو بیان کیا ہے اس کو بیان کر رہے ہیں. اور اس روایت میں یہ حضرت علی سے نقل کرنے والا عبد خیر ہے. عبد خیر یہ معذرمین میں سے ہے. معذرمین جانتے ہو؟ ہاں بھائی، حضور کا زمانہ پایا لیکن کسی طریقے سے یہ ملاقات نہیں ہو سکی، یا ایمان اس وقت نہیں لائے، بعد میں لائے، لیکن زمانہ حضور کا پایا. تو چونکہ وہ کبار تابعین میں شمار ہوتے ہیں، صحابی تو نہیں کہہ سکتے. سمجھ آئی بات؟ تو یہ عبد خیر بھی ایسا ہی تھے. حضرت عبداللہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خصوصی شاگردوں میں سے ہیں، اور طویل عمر پائی اس نے. اس سے جب پوچھا گیا کم آتا علیہ، تو کتنا عمر پایا آپ نے؟ فرمانے لگے بھئی 120 سال. آپ کی عمر کتنے ہیں؟ فرمایا 120 سال. سمجھ نہیں ہے اس وقت فرمایا، تو اس کے بعد بھی زندہ ہوگا. تو یہ نقل کر رہا ہے کہ ایک دفعہ حضرت علی ہمارے پاس آئے، وقت صلی، نماز تو ہو چکی تھی. فدعا بطہورنا فقلنا ما یصنع بالطہور وقد صلی ما یرید الا لیعلمنا. تو پھر اس نے پانی مانگا. ہمارے پاس آئے اور نماز پڑھ چکے تھے، تو ہم نے کہا پانی کو کیا کرو گے؟ وقت صلی، ابھی تو نماز ہو گئی ہے. ما یرید الا لیعلمنا، وضو کر کے صرف ہمیں بتانا چاہتے تھے. فأوتي بإناء فيه ماء وتشط فأفرغ من الماء على يمينه فغسل يديه ثلاثا ثم تمزمز واستنثر ثلاثا فمزمز ونثر من الكف الذي يأخذ فيه ثم غسل وجهه ثلاثا وغسل يده اليمنى ثلاثا وغسل يده الشمال ثلاثا ثم جعل يده في الإناء فمسح برأسه مرة، ایک دفعہ مسح راس میں. ثم غسل رجله اليمنى ثلاثا ورجله اليسرى ثلاثا ثم قال من سره أن يعلم، جس کو یہ پسند ہو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کیسا ہے، وہ جاننا چاہتا ہے، تو فهو هذا، حضور کے وضو کیسے تھے؟ ایسے تھے جو میں نے آپ کو دکھایا. چلیے
وبه قال حدثنا الحسن بن علي الحواري الى اخر السند قال حدثنا خالد بن عقمه الهمداني بن عبد الخير قال صلى علي الغداة ثم دخل الركبه فدعا بماء فاتاه الغلام رحمہ کوفہ میں ایک علاقہ ہے وہاں گئے حضرت علی رضی اللہ عنہ فأتاه الغلام بإناء فيه ماء وغسل قال فأخذ الإناء بيده اليمنى فأفرغ على يده اليسرى وغسل كفيه ثلاثا ثم أدخل يده اليمنى في الإناء فتمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا ثم ساق قريبا من حديث أبي عمارة قال ثم مسح رأسه مقدمه ومؤخره مرة ثم بس